Welcome to Bach Christian Hospital, serving the community since 1956. Focused at providing compassionate, competent medical care. Hundreds of thousands of patients and multiple generations have been through our doors, seeking treatment and building a relationship with BCH. ایک اور خاص بات بھی ہے کہ ڈاکٹر لوک بالعموم ہزارہ کے ساتھ اور بالخصوص باغ کرشن اسپتال کے ساتھ ان کی ایک خاص رغبت ہے، اور اس رغبت کی کچھ وجوہات ہیں جو میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر لوک بکلم خود اگر اس بارے میں تفصیلاً ہمیں آگاہ کر سکیں۔ بس میری پیدائش ادھر پاکستان میں ہوئی۔ اس طرح ہوا کہ میرے والدین آئے تھے اور ان کے آنے کے تھوڑی دیر کے بعد میری پیدائش ہوئی۔ اصل میں مری میں وہ پڑھ رہی تھی، اردو سیکھ رہے تھے، تو جب میری پیدائش ہوئی مری میں کوئی اس وقت کوئی قریب ہسپتال نہیں تھا، لیکن بعد میں ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اس علاقے میں غریبوں کے لیے کوئی میڈیکل فیسلٹی کی ضرورت تھی، اور اس میں میرے والد صاحب ان لوگوں میں تھے جنہوں نے زمین خریدی، اور پھر چند سال کے بعد وہ بھی بطور ایڈمنسٹریٹر یہاں کام کرتے رہے۔ ہماری ساری یعنی زندگی، یعنی بچپن کی زندگی ادھر ہزارہ کے علاقے میں ہوئی، کبھی گڑھیا بھی بلا، کبھی مظفر آباد تک بھی ہم رہے، لیکن زیادہ تر مانسہرہ میں رہے۔ اور میرے والد صاحب چند سال تک بطور ایڈمنسٹریٹر اور اس کچھ یعنی یہاں کی بلڈنگز بنانے میں اور باقی کام چلانے میں مدد کی۔ وہ انجینئر تھے، میڈیکل نہیں تھے، لیکن میرا بچپن یہاں گزرا، اور میں نے ان چیزوں کو دیکھ کر کہ لوگوں کی خدمت، میڈیکل خدمت کرنے سے یعنی کیا ان پر کیا اثر ہوا، اور میں نے کہا اے خدا اگر تیری مرضی ہو تو میں بھی اس طرح کام کروں۔ خدا نے ممکن کیا کہ میں یہاں سے FSc مکمل کر کے واپس US جا کر وہاں سے میڈیکل پڑھ کر سرجری کی ٹریننگ بھی کی، وہاں کچھ پریکٹس کر کے پھر ابھی 35 سال پہلے ہم وہاں چھوڑ کر ہم آئے ہیں اور اسی ہسپتال میں کام کرتے رہے۔ So we have Dr. Luke Uthal with us today, and he's the CEO of Bach Christian Hospital. So Dr. Luke, we would like to know, how did the hospital start? So please tell us about the early days of the hospital. Well, in the mid-50s, Team Mission was working under the United Presbyterian Mission Board, and they had asked that team missionaries work in the northern part of Pakistan. In those days, there was no medical facility in Abbottabad, just a very small hospital in Abbottabad, and nothing in Mansehra, and all the peoples to the north here had no medical facility. And so they began looking for land. In 1955, my father with some of the others found this land. Then it was completely barren, no trees, just fields, and they were able to purchase the land. And in 1956, the buildings were started, and this work was begun to provide a place of medical care for people in these northern areas who had no medical facilities. I might just say a little bit about how Nancy and I met. Nancy was a young nurse working here, yeah, and she was working with my father, who at that time was the administrator of the hospital, and I came to do some research, and we got acquainted here, and she was already approved of my parents, and so we got to know each other, and then decided that God wanted us to join together and to work here. So she had worked here for 2 years, and when I met her, and then we decided we would come back together, but she had to wait for another 10 years for me to finish my medical and surgical training, and then we returned with our 4 sons, and so we've been working here for the last 35 years. میرا نام زبید عنایت ہے، اور میں پچھلے 15 سالوں سے یہاں پہ ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ خدمت سر انجام دے رہا ہوں۔ پاکستان میں بہت سے مسیحی ادارے قائم ہیں،
اور جن میں بہت سے کرسچن ہاسپٹلز بھی ہیں جو کہ ہمارے جو مشنریز تھے انہوں نے قائم کیے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے اندر جو غریب لوگ ہیں ان کی خدمت کی جا سکے۔ باغ کرسچن ہاسپٹل جو کہ پچھلے 70 سال سے اس علاقے میں لوگوں کی خدمت کر رہا ہے، یہاں پہ لوگوں کا جو لوگ آتے ہیں وہ بہت سے غریب لوگ آتے ہیں اور وہ افورڈ نہیں کر سکتے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ دوسرے ہاسپٹلز میں جب وہ جاتے ہیں اور بعض اوقات ان کے کیسز خراب ہو جاتے ہیں، بعض اوقات وہ زیادہ یعنی فیس کی وجہ سے واپس ہماری طرف رجوع کرتے ہیں۔ انہیں اس بات کا علم ہے کہ باغ کرسچن ہاسپٹل میں انہیں ایک کم اخراجات میں، کم خرچ میں ان کی جو طبی جو سہولت ہے انہیں یہاں پہ مہیا ہوگی۔ لوگوں کا جو اعتماد ہے ہماری خدمات پر، ہماری سروسز پر، اسی وجہ سے ہے کہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہاں انہیں ایک معیاری اور ایک سستی جو خدمت ہے، جو طبی سہولیات ہیں انہیں میسر ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ انہیں اس بات کا بھی علم ہے کہ مسیحی اداروں میں جو سٹاف ہے، جو لوگ ہیں، ہمدردی کے ساتھ پیش آتے ہیں، ان کا رویہ، ان کی بات چیت، ان کی گفتار ایسی ہوتی ہے جس سے وہ متاثر ہوتے ہیں۔ میرا نام ڈاکٹر امروز ایمینول ہے اور میں باغ ہسپتال میں ایز میڈیکل سپرنٹینڈنٹ خدمات سر انجام دے رہا ہوں، اور خاص بات یہ ہے کہ میں اسی اسپتال میں میری پیدائش ہوئی، اور یہ شاید بہت کم اداروں میں ایسا ہوتا ہے کہ جس ادارے میں آپ کی پیدائش ہوئی ہو اور اسی ادارے کو آپ ایک وقت میں آ کے خدا آپ کو اس ادارے کی سربراہی دے، اور یہ میرے لیے ایک استحقاق ہے اور میرے لیے ایک بہت بڑے آنر کی بات ہے کہ خدا کے کام کے لیے استعمال ہو سکیں۔ آج یہ ادارہ 67 سالوں کے بعد، 67 ایئرس کے بعد آج آپ کے سامنے قائم و دائم ہے، اور خدا کی قدرت ہے اور خدا کے نام کو سارا جلال ہے۔ So Dr. John, how are you today? I'm fine, thanks. So how does your day look like today? I think you are going toward the OR. Yes, I operation am. theater. So how does the day look like today? Yeah, so today we have one young woman with a burns that we're going to be doing some skin grafting on. So we hope that she'll do all right. She's young and quite debilitated, but we're hoping for success with that. Yeah. So کیسا ایکسپیرینس ہے باغ میں؟ ابھی تک آپ اتنے سالوں سے کام کر رہے ہیں، سو کیسا ہے، کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں اس بارے میں؟ So ہم 1990 میں آئے ہیں، تو ابھی تقریباً 34 سال ہو گئے ہیں کہ ہماری یہاں پر خدمت تھی، اور ہم بہت شکر گزار ہیں اس موقع کے لیے کہ ہم یہاں پر کام کر سکتے ہیں۔ اور امید ہے کہ ہم اور لوگوں کو بلائیں گے جو اس ہسپتال میں اور بھی خدمت کریں گے، کیونکہ ہم ایک لحاظ سے ریٹائرمنٹ ہونے والے ہیں، لیکن ہماری امید ہے کہ اور لوگ بھی آئیں گے آپ کے ساتھ۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ہم دعا کرتے ہیں خدا آپ کو مدد کرے جب آپ سرجری کرتے ہیں، آپ کے ساتھ ہو۔ تھینک یو سو مچ۔ شکریہ جی، تھینک یو جی۔ میرا نام ڈاکٹر مشیر ہے، میں ایک جنرل سرجن ہوں۔ میں پچھلے 16 سال سے باغ کرسچن ہاسپٹل میں کام کر رہا ہوں ایز اے کنسلٹنٹ، اور اس سے پہلے میرے والد صاحب یہاں پر فارمیسی انچارج تھے، اینڈ ہی ورکڈ 44 سال انہوں نے یہاں پر کام کیا، اس کے بعد وہ ریٹائر ہوئے۔ اس ہاسپٹل میں میری پیدائش بھی ہوئی، اور میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ میں اپنی کمیونٹی میں سرو کر رہا ہوں۔ پچھلے 16 سال میں ہاسپٹل میں بہت ساری نئے پروسیجرز انٹروڈیوس ہوئے جنرل سرجری کے لحاظ سے، جس میں کیمرے کے ذریعے پتے کا آپریشن کرنا، جس کو لیپروسکوپک کولیسسٹیکٹمی کہتے ہیں۔ میرے خیال میں پورے ہزارہ ڈویژن میں ہمارے ہاسپٹل نے سب سے پہلے اس آپریشن کو اس ایریا میں انٹروڈیوس کیا، اس سے بہت سارے لوکل لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ اس کے علاوہ سرجری سے ریلیٹڈ بہت سارے اور آپریشن جو ہم بڑے کامیابی سے کرتے ہیں، جس میں تھائرائیڈ کی سرجریز ہیں، تھائرائیڈ کے کینسرز ہیں، گلڈ کے مختلف بیماریاں جو ہیں ان کو ہم آپریشن کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ چھاتی کے کینسر ہو گئے، اور پیٹ کے مختلف آنت کے کینسر کو ہم یہاں پر کرتے ہیں۔ یہ ہاسپٹل میرے خیال میں لوکل کمیونٹی کے لیے بڑی اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے، اور میری دعا ہے کہ خدا